جب ملٹری کوڈ کو آئین کے ذریعے سے ہم سے نہیں منوایا گیا تو ایکٹ کے ذریعے ان کو طاقتور بنانے کی کوشش کی کہ جہاں 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں تھی۔ عدالتوں کے حوالے سے جو چیزیں وہ آئین میں ہم سے نہ منوا سکے وہ اپنی اکثریت کی بنیاد پر ایکٹ کے ذریعے سے وہ اقدامات کر رہے ہیں، اور آئین کے آنے کے بعد پھر سادہ اکثریت کے ساتھ ایسے اقدامات کرنا جو آئین کی ترمیم کے روح کے منافی ہو، یہی تو جمہوریت دشمنی ہے۔ ان کو احترام نہیں آئین کا، ان کو احترام نہیں پارلیمنٹ کے فیصلوں کا، ان کو احترام نہیں 2/3 اکثریت کے فیصلوں کا۔ آئیے ہم اس بنیاد پر بھی سوچیں کہ کچھ تھوڑا سا احترام کر کے آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے، شائستگی کے ساتھ امپلیمنٹ کرتے، اور اس میں قانون کے ذریعے ایکٹ پاس کر کے آپ اس کی روح کو نہ چھینتے، تو ایک اچھی پیش رفت اس بارے میں ہو سکتی تھی۔ تو اس حوالے سے سیاسی کھیل بھی کھیلے گئے، اپوزیشن کو تقسیم کرنے کی بھی کوشش کی گئی، پی ٹی آئی اور جے او آئی کو دوبارہ لڑائی کی طرف لے جانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے پوری دانشمندی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں رکھا، یکجا رکھا، اور ہم نے ایک ایک قدم باہمی مشاورت سے آگے بڑھایا، اور الحمدللہ اصولی جنگ ہم نے جیتی تھی۔ بات ظاہر ہے کہ مسائل اب بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے 2 صوبوں کی صورتحال آپ بھی خبریں دیتے رہتے ہیں، وہ انتظامی لحاظ سے پاکستان سے کٹ چکے ہیں۔ وہاں پر حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت جب ہم اور آپ بیٹھے ہیں، شام کے 5 بجے کے بعد، اس وقت وہاں پر کوئی پولیس نہیں ہے، اور مسلح گروہ وہ سڑکوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، دیہاتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، محلوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، بازاروں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور کوئی رٹ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ جو واقعہ وہ آپ تک بھیجنا چاہتے ہیں، آپ وہی چھاپ لیتے ہیں۔ آپ کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ اس ایک خبر کے پیچھے کتنے سینکڑوں خبریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں بتائی جاتی۔ اس سے ملک نہیں چلتے۔ بلوچستان کی صورتحال یہی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچنا ہے ان سیاسی دھندوں سے جو اسلام آباد میں ہم کھیل رہے ہیں، اس سے فارغ ہوں گے تو ملک کے لیے کچھ کریں گے نا؟ میرے بھائیوں، دو عنوان ہیں اس ایک جنگ کے۔ کچھ لوگ ہیں جو نظریات کی جنگ لڑتے ہیں، لیکن ہماری کچھ قوتیں وہ اپنی اتھارٹی کی جنگ لڑتی ہیں۔ ان کو صرف اپنی اتھارٹی کی فکر ہوتی ہے، نہ نظریہ ہے، نہ ملک کی کوئی خیرخواہی ہے، صرف اور صرف اپنی اتھارٹی، نہ اس کی پرواہ ہے کہ ہمارا کردار پبلک کو قبول ہے یا نہیں۔ عوامی رائے چاہے ملٹری ہو اور چاہے ملیٹنٹ ہو، ان کے ہاں عوام کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عوامی رائے کو سیاستدان لے کر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کو ملکی نظام سے بے دخل کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بار پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ پھر ہم کدھر جائیں گے؟ یہ جو 2-4 آواز پارلیمنٹ میں بچے ہوئے ہیں، کل اس کو بھی باہر کر دیں، کیونکہ فیصلے تو عوام نے نہیں کرنے ہیں۔ عوام نے دکھاوے کے لیے قطار میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالنا ہوتا ہے، پھر جس نے بکسا کھولنا ہوتا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا نتیجہ برآمد کرتا ہے۔
پھر ایسی حکومتوں پر عوام کا اعتماد نہیں رہتا. پھر ایسی مشکل میں یہ ڈمی نمائندے وہ عوام کے سامنے نہیں جا سکتے، وہ پبلک کا کیس نہیں لڑ سکتے. ایک زمانہ تھا، میں نے بہت سوچا پورے ملک کی صورتحال پہ. میں ایک عجیب نتیجے پہ پہنچا کہ جہاں جہاں سے جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ منتخب تھا، چاہے قومی اسمبلی ہو چاہے صوبائی اسمبلی ہو، اس علاقے میں امن تھا. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ کردار تھے، وہ پبلک میں جاتے تھے، وہ عوام کی بات سنتے تھے، مشکل کو کنٹرول کرتے تھے. آج ان کا اختیار بھی چھین لیا گیا ہے. تو سیاسی جماعتوں کے اگر کرداروں کو اس طریقے سے سمیٹا جائے گا، اس طریقے سے ان کو غیر مؤثر کیا جائے گا، تو جب حق کی آواز روکی جائے گی تو پھر بات روکنے کے بعد ہاتھ اٹھتا ہے، اور جب ہاتھ روکا جاتا ہے تو پھر بندوق اٹھتی ہے. پھر حالات کہاں جاتے ہیں اور کہاں جائیں گے اور کس طرف ہم جا رہے ہیں. مجھے آج بڑا اچھا فورم ملا ہے کہ میں اپنے صحافی بھائیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر، جہاں آپ مجھ سے پیکا کے حوالے سے تائید حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور میں علی اعلان آپ کی تائید کر رہا ہوں ملک کی سیاست کے حوالے سے بھی. نامنظور، 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 نامنظور. زندہ ہے، 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 زندہ ہے. جدوجہد تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، جدوجہد تیز ہو. اور پیکا ایکٹ پھیکا ایکٹ، پھیکا ایکٹ. بہرحال یہ ہمارا ملک ہم سب کا ہے. اس کی بقا اور اس کا استحکام ایک ایک شہری کی ضرورت ہے. صرف ہمارے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے. ہمیں طاقت کے سامنے مغلوب نہیں ہونا چاہیے. طاقت مرد آباد، عدالت زندہ. انشاءاللہ العزیز قدم بقدم ہم ایک ساتھ چلیں گے.